مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و محتشم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے حد و بے حساب احسان ہے جس کی توفیق سے آج ہم سلسلہ وار ماہانہ درس عرفان القرآن کی اس نہایت ہی مقدس بابرکت اور پاکیزہ مجلس میں حاضر۔ آج کے درس کے لیے قرآن مجید کی سورہ الحجرات کی آیت نمبر 11 جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں خالق کائنات نے اپنے بندوں کی بالعموم اور بطور خاص اہل ایمان کی بالخصوص ان کے معاشرتی رویوں کی اصلاح کرتے ہوئے اور ان کی روزمرہ زندگی کے معمولات کو بہتر بنانے کے لیے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، تم میں سے کوئی گروہ کسی دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے، کوئی قبیلہ کسی دوسرے قبیلے کا تمسخر نہ کرے، کوئی جماعت کسی دوسری جماعت کا تمسخر نہ کرے، کوئی خاندان کسی دوسرے خاندان کا مذاق نہ اڑائے۔ کیوں؟ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، عین ممکن ہے جنہیں تم حقیر سمجھ کر جن کا مذاق اڑا رہے ہو، جن کا تمسخر کر رہے ہو، جنہیں نگاہ حقارت سے دیکھ رہے ہو، عین ممکن ہے کہ وہی لوگ اللہ کی نگاہ میں تم سے زیادہ بہتر ہوں۔ اور آگے پھر عورتوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ۔ اسی طرح رب کائنات نے فرمایا کہ ایمان والی عورتوں کے لیے بھی لازم ہے کہ کوئی عورت کسی دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے، اس کا تمسخر نہ کرے، اسے حقیر نہ سمجھے۔ عسیٰ ان یکن خیرا منہن، اس لیے کہ جسے حقیر سمجھ کر تم اس کا مذاق اڑا رہے ہو، عین ممکن ہے کہ وہی خاتون اللہ کی نگاہ میں تم سے زیادہ بہتر ہو۔
اور پھر فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اسی طرح ایک دوسرے پر الزام تراشی نہ کیا کرو، ایک دوسرے پر تانا زنی نہ کیا کرو، ایک دوسرے کی عیب جوئی نہ کیا کرو، ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور پھر آگے فرمایا کہ حتیٰ کہ ایک دوسرے کو برے ناموں سے بھی نہ پکارا کرو، اچھے نام سے پکارو، یعنی ایسا نام کہ جس کو سننے والا ناپسند کرتا ہے، ایسے برے نام سے کسی کو مت پکارو، بلکہ اچھے القاب کے ساتھ پکارو، تاکہ آپ کا مخاطب آپ کے ان اچھے القاب کو سن کر اس کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہو۔ آگے فرمایا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد یعنی مومن ہو جانے کے بعد سب سے برا نام فاسق و فاجر ہونا ہے، یعنی بندہ مومن بھی ہو اور مومن ہو کر پھر فاسق کہلائے تو اس سے بڑی بد نصیبی، اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہو سکتی۔ اور آیت کریمہ کا اختتام جس جملے پر کیا، رب کائنات نے فرمایا من لم یتب، پس جو تم میں سے سچے دل کے ساتھ تائب نہیں ہو گیا، یعنی توبہ کا معنی کیا ہے؟ رجوع، ان تمام گناہوں سے اور ان تمام بری عادات سے جس نے رجوع نہ کیا اور اللہ کے حضور سچی توبہ نہ کی، رب کائنات نے فرمایا اولئک ھم الظالمون، پس اس کا شمار ظالموں میں ہوگا۔ حاضرین محترم، آئیے خالق کائنات اس قرآن مقدس کے ذریعے ہماری اس روزمرہ زندگی کو کتنا حسین بنانا چاہ رہا۔ چھوٹے چھوٹے معاملات پہ رب کائنات ہمیں کس طرح رہنمائی فراہم کر رہا ہے، چھوٹی چھوٹی اپنی کمزوریوں پر اللہ پاک ہمیں کس طرح متوجہ کر رہا ہے۔ اب یہ عام عمومی رویہ جو معاشرے میں پایا جاتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کا تمسخر کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، خالق کائنات نے فرمایا کہ نہ کوئی مرد کسی مرد کا اور نہ کوئی عورت کسی عورت کا، نہ کوئی قبیلہ کسی قبیلے کا، نہ کوئی گروہ کسی دوسرے گروہ کا، انفرادی اجتماعی کسی سطح پر بھی کسی کا مذاق نہ اڑایا کرو، اس کا تمسخر استہزاء نہ کرو اس کے ساتھ۔ اور آگے اس کی جو ریزن قرآن نے بیان کی، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، عین ممکن ہے کہ جس کا مذاق کر رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو، اور ایسے ہی عورتوں سے کہا عسیٰ ان یکن خیرا منہن، کہ جس عورت کا تم مذاق اڑا رہی ہو عین ممکن ہے کہ وہ اللہ کی نگاہ میں تم سے بہتر ہو۔ تو یہاں خالق کائنات نے اس حقیقت کو بھی واضح کر دیا کہ جب کوئی کسی کا مذاق اڑا رہا ہوتا ہے وہ دراصل اسے اپنے سے کم تر سمجھ رہا ہوتا اور اپنے آپ کو اس سے بہتر سمجھ رہا ہوتا، ورنہ کوئی شخص اگر دوسرے کو اپنے سے بہتر جانے، اعلیٰ جانے، تو کوئی شخص بھی اپنے سے بہتر شخصیت کا کبھی مذاق، بہتر شخصیت کے لیے تو عقیدت کے جذبات ہوتے ہیں، ادب کے جذبات ہوتے ہیں، تو مذاق اسی کا اڑایا جاتا ہے جسے انسان اپنے سے کم تر حقیر سمجھتا ہے، اور جب دوسرے کو حقیر سمجھا تو اپنے آپ کو بہتر جانا، اور اپنے آپ کو بہتر جاننا اسی کا نام تکبر ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ اور یہ تکبر اتنا بڑا گناہ، اتنا بڑا جرم ہے کہ جس جرم سے سارے جرائم کا آغاز ہوا۔ یہ تکبر وہ بنیادی گناہ ہے کہ جہاں سے گناہوں کی بنیاد پڑی، بلکہ یہ تکبر اتنا بڑا کفر ہے کہ جہاں سے کفر کا آغاز ہوا۔ اگر آپ اس کائنات کی ابتدا کو دیکھیں تو خالق کائنات نے ابتدائی آفرینش میں جب اس زمین پر انسانیت کو بسانا چاہا تو سب سے پہلی ہستی بطور انسان کے
اور ایک بشری پیکر کے جسے اللہ نے وجود عطا کیا وہ حضرت آدم علیہ السلام کی ذات تھی۔ اب آدم علیہ السلام کو جب اللہ پاک نے اپنا خلیفہ بنانا چاہا اور علم اور عظمت اور نبوت سے انہیں نوازا تو ملائکہ سے کہا کہ میرے آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ قرآن کہتا ہے تمام فرشتے آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ جب اس نے سجدے سے انکار کیا تو اللہ رب العزت نے پوچھا اے ابلیس بتا ما مانا کا ان تسجد لامرتک، جب میں کہہ رہا تھا سجدہ کر تو نے سجدے سے انکار کیوں کیا؟ اس پر ابلیس نے اللہ کی بارگاہ میں جواب دیا قال انا خیر منہ، باری تعالیٰ میں آدم کے سامنے کیسے سر جھکاتا جبکہ میں اعلیٰ ہوں، آدم ادنا ہے۔ تو پہلا وجود جس نے خود کو بہتر کہا، اعلیٰ کہا، انا خیر، میں افضل ہوں، میں اعلیٰ ہوں، میں بہتر ہوں، یہ دعویٰ کس نے کیا؟ ابلیس نے۔ اور پہلی مرتبہ کسی کو اپنے مقابلے میں حقیر کم تر جاننے کا یہ تصور کہاں سے پیدا ہوا؟ یہ ابلیسی سوچ، یہ شیطانی فکر۔ جب اس نے کہا نا انا خیر، میں بہتر ہوں، خالق کائنات نے فرمایا بدبخت، تو نے یہ کہہ کر جس تکبر کا اظہار کیا ہے، بس اس تکبر کے بعد اب میری بارگاہ میں تیرے لیے کوئی گنجائش، فخرج منا فإنک رجیم، نکل جا میری بارگاہ سے، تو راندہ درگاہ ہے۔ اور قرآن مجید نے دوسرے مقام پر کہا ابا واستکبر، اس کا جو انکار تھا نا سجدے سے، اس انکار کے پیچھے کیا تھا؟ واستکبر، چونکہ اس کا تکبر تھا، اس تکبر کی وجہ سے وکان من الکافرین، قرآن نے کہا کہ وہ معلم الملائکہ ہو کر بھی اللہ پاک نے اسے کافروں میں شامل کر دیا۔ تو یہاں جو نقطہ قابل غور ہے وہ یہ کہ سب سے پہلے کفر کس نے کیا؟ ابلیس نے۔ نافرمانی کس نے کی؟ ابلیس نے۔ سب سے پہلے جرم کس نے کیا؟ ابلیس نے۔ سب سے پہلا گناہ کس نے کیا؟ ابلیس نے۔ مگر غور سے دیکھیں تو اس گناہ کے پیچھے، اس جرم کے پیچھے، اس کفر کے پیچھے، اس نافرمانی کے پیچھے کون سی شے کار فرما تھی؟ وہ ابلیس کا تکبر، انا خیر، میں بہتر ہوں، آدم حقیر ہے، میں عظیم ہوں، آدم ادنا ہے، میں اعلیٰ ہوں۔ تو خود کو اعلیٰ بہتر سمجھنا اور دوسرے کو حقیر سمجھ کر اس کا استہزاء، اس کا تمسخر، اور اپنے اندر وہ جو ایک متکبرانہ سوچ ہے، اس سوچ سے سب سے پہلے کفر کا آغاز بھی ہوا، سب سے پہلی نافرمانی کا آغاز بھی ہوا، سب سے پہلے گناہ کا آغاز بھی ہوا، اور سب سے پہلے جرم کا آغاز بھی ہوا۔ سارے کفر اس کے بعد ہوئے، ساری نافرمانیاں اس کے بعد ہوئی، سارے جرائم اس کے بعد وجود میں آئے۔ تو خدا کی نگاہ میں پتہ چلا کہ ام الجرائم یعنی سارے جرموں کی جو جڑ ہے وہ کیا ہے؟ وہ تکبر ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ مومن کو زیب نہیں دیتا کہ وہ متکبر بن کے اس زمین پر چلے، وہ کسی کو اپنے سے حقیر سمجھے، وہ اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھے نہیں۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ تکبر میری رضا ہے، تکبر یہ میری شان ہے، میری رضا، میری چادر ہے، اور جو اس میری رضا کو چھیننے کی کوشش کرے گا، یعنی تکبر صرف اللہ کی، المتکبر یہ صفت ہے خدا کی، اور جو بھی اللہ کی اس صفت کو چھین کر اپنے اوپر اپلائی کرنے کی کوشش کرے گا، رب کائنات نے فرمایا میں اسے ذلیل اور حقیر کر دوں گا، اسے رسوا اور تباہ کر دوں گا۔ تو لہذا پہلی شے جس سے خالق کائنات نے اہل ایمان کو منع کیا وہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو کبھی بھی دوسروں سے بہتر، اپنے آپ کو دوسروں سے اعلیٰ نہ سمجھو، اپنے آپ کو دوسروں سے عظیم نہیں بلکہ ہمیشہ خود کو حقیر جانو اور ہر ایک کو اپنے سے بہتر سمجھو۔
ہر ایک کو اپنے سے بہتر. حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مجلس میں بیٹھنے والوں کو ہمیشہ نصیحت فرمایا کرتے کہ اگر کسی بڑے کو دیکھو تو اسے بھی بہتر سمجھو، چھوٹے کو دیکھو تو اسے بھی اپنے سے بہتر جانو. کیسے؟ فرمایا عمر میں بڑا دکھائی دے تو یہ خیال کرو کہ چونکہ اس کی عمر زیادہ ہے سو اس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی. میری عمر ابھی کم ہے لہٰذا میرے پاس نیکیاں بھی کم ہیں، سو بڑی عمر کا شخص اپنی نیکیوں میں سبقت لے جانے کی وجہ سے وہ بہتر ہے، میں ابھی اس سے کم تر ہوں. پھر فرمایا کہ اگر عمر میں کوئی چھوٹا دکھائی دے تو یہ خیال کرو کہ چونکہ عمر تھوڑی ہے لہٰذا اس کے گناہ بھی تھوڑے ہوں گے. عمر تھوڑی ہے، اس کے جرم تھوڑے ہوں گے. چونکہ میری عمر زیادہ ہے لہٰذا میرے گناہ اس سے زیادہ ہیں، لہٰذا اس اعتبار سے وہ چھوٹا ہے وہ بھی مجھ سے بہتر ہے، بڑا ہے وہ بھی مجھ سے بہتر ہے، اور سب سے کم تر وہ میں ہی، سب سے کم تر. تو جب انسان ہر ایک کو اپنے سے بہتر سمجھنے لگے، اب ذرا اپنے ایمان سے بتائیے کہ اپنے سے بہتر خیال کر کے کیا پھر بھی اس کا مذاق اڑائے گا، اس کا تمسخر کرے گا؟ بولیے. تمسخر مذاق تو اسی کا اڑایا جاتا ہے نا جسے انسان اپنے سے کم تر سمجھتا ہے. تو حاضرین محترم، جب انسان ہر ایک کو اپنے سے بہتر سمجھنے لگے تو پھر وہ یقیناً کسی کا مذاق نہیں اڑائے گا، پھر کسی کی دل آزاری نہیں کرے گا، پھر کسی کا تمسخر نہیں کرے گا. اور جب آپ کی زبان سے کسی کی دل آزاری نہیں ہوگی، تمسخر نہیں ہوگا، ہر ایک کے لیے محبت کے جذبات ہوں گے، ادب کے جذبات ہوں گے، پیار کے جذبات ہوں گے، تو یقیناً پھر دل ایک دوسرے کے قریب آتے چلے جائیں گے. اور جو ہی آپ نے کسی کو حقیر سمجھ کر اس کا تمسخر کیا، استہزاء کیا، اسے کم تر سمجھا، تو اس کے دل میں آٹومیٹکلی آپ کے لیے نفرت پیدا ہونا شروع ہوگی. یوں اسلامی معاشرہ، انسانی معاشرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا. ہر کوئی دوسرے کو حقیر سمجھنے لگا، ہر کوئی دوسرے سے بیزاری کا اظہار کرنے لگا، ہر کوئی دوسرے سے نفرت کا اظہار کرنے لگا. رب کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، میرے حبیب کا کلمہ پڑھنے والو، آؤ اگر ان نفرتوں کو محبتوں میں بدلنا ہے، ان دوریوں کو قربتوں میں بدلنا ہے، تو اس کے لیے پہلا نسخہ یہ ہے کہ کسی کو اپنے سے کم تر نہ سمجھو، ہر ایک کو اپنے سے بہتر سمجھو. کسی کو حقیر سمجھ کر اس کا استہزاء اور مذاق نہ کرو، بلکہ ہر ایک کو بہتر سمجھ کر اس کی تعظیم کرو، اس کا حق دو، ادب کا حق، محبت کا حق، پیار کا حق، تاکہ تمہارے درمیان نفرتیں پیدا ہونے کے بجائے الفتیں پیدا ہوں، قربتیں پیدا ہوں. اور یہی اسلام کا مقصد ہے، یہی میرے آقا کی اس کائنات میں تشریف آوری کا بنیادی مقصد، بعثت رسول کا مقصد. خالق کائنات نے فرمایا ہم نے اپنے محبوب کو تمہارے درمیان بھیجا ہی اس لیے تاکہ الف بین قلوبکم، تاکہ وہ محبوب آ کر تمہارے دلوں سے نفرتوں کے بتوں کو پاش پاش کر کے ایک دوسرے کے لیے محبتوں کے پھول کھلا دے، تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے الفتوں کے گلشن آباد کر دے. وہ دل جو نفرتوں کی آماج گاہ تھے، میرے آقا نے دھرتی پر قدم رکھا، وہ ساری نفرتوں کے بت پاش پاش ہو گئے اور انسانی دلوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے محبتوں کے گلشن آباد ہونے لگے. تو خالق کائنات نے فرمایا کہ اگر اس محبت کو دائمی محبت بنانا چاہتے ہو، نفرتوں کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتے ہو، تو اس کے لیے پہلا نسخہ، پہلی حقیقت جس کو قرآن نے بیان کیا، فرمایا کہ کسی کو بھی اپنے سے کم تر نہ سمجھنا. کوئی مرد کسی مرد کو، کوئی مرد کسی عورت کو، کوئی عورت کسی مرد کو، کوئی مومن کسی دوسرے مومن کو، کوئی گھرانہ کسی دوسرے گھرانے کو، کوئی جماعت کسی دوسری جماعت کو اپنے سے کم تر سمجھ کر اس کا استہزاء اور تمسخر مت کرے. عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ ظاہری دیکھ کر
کسی کی غربت کا تم مذاق اڑا رہے ہو، ممکن ہے کہ ظاہراً دیکھ کر کسی کے کسی عمل کا تم مذاق اڑا رہے ہو، ظاہراً دیکھ کر کسی کی وضاحت اور اس کے لباس کا تم مذاق اڑا رہے ہو، ظاہراً دیکھ کر کسی کے گیٹ اپ کا تم مذاق اڑا رہے ہو، لیکن تم کیا جانو کہ اللہ کی نگاہ میں اعلیٰ کون ہے، افضل کون ہے، بہتر کون ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ تم صرف اس کے ظاہر کو دیکھ رہے ہو، اور رب کائنات نے کہ حبیب نے فرمایا ان اللہ تعالی لا ينظر الى صورکم، میرا خدا تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہاری شکلوں کو، تمہارے لباس کو، تمہارے گیٹ اپ کو، تمہاری وضاحت کو نہیں، ولا الی اموالکم، تمہارے مال کو، دولت کو، ظاہری ٹھاٹ باٹ کو نہیں، ولکن ینظر الی قلوبکم، بے شک میرا رب تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ اب دلوں کے اندر جھانک کر دیکھنے والا رب وہی بہتر جانتا ہے کہ کون بہتر ہے اور کون کمتر ہے۔ لہٰذا یہ رائٹ تمہیں کسی نے نہیں دیا کہ تم فیصلہ کرو کہ بہتر کون ہے اور کمتر کون ہے، اعلیٰ کون ہے اور ادنا کون ہے۔ اس کا تعلق صرف تمہارے ظاہر سے نہیں، اس کا تعلق تمہارے باطن سے ہے، تمہارے دل کی کیفیت سے ہے، اور دلوں کے حال اللہ کے سوا تم صرف ظاہر کو دیکھتے ہو، مگر خدا کی نگاہ وہ ہے وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، وہ تمہارے دلوں کو بھی دیکھتا ہے، وَنِيَّاتِكُمْ، اور دلوں کے اندر چھپی ہوئی نیتوں کو بھی دیکھتا ہے، وہ تمہارے ارادوں کو بھی دیکھتا ہے۔ تو لہٰذا اگر دل کے، اب ایک تو یہ ہے کہ زبان سے کسی کا تمسخر، استہزاء، اور ایک ہے کہ دل میں کسی کی حقارت کا خیال آ جانا، کسی کو اپنے سے کم تر سمجھنا، حقیر سمجھنا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ کسی شخص کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، کسی کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو اپنے سے حقیر سمجھے۔ بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم، میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ کی نگاہ میں کسی کے بدترین ہونے کے لیے، کیا؟ کسی کے شریر ہونے کے لیے، کسی کے برا ہونے، بدترین انسان ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، بھلے وہ نمازیں پڑھے، روزے رکھے، حج کرے، عمرے کرے، واعظ کرے، نصیحت کرے، تقریر کرے، درس دے، خطاب کرے، علم کا پیکر ہو، بے شک اس کے پاس مال ہو، دولت ہو، ظاہری بڑی وزاداری ہو، دنیا میں ظاہراً بڑی حیثیت کا مالک ہو، جو کچھ بھی ہے، مگر میرے آقا نے فرمایا بحسب امرئ من الشر، کسی انسان کے شریر اور بدترین انسان کہلانے کے لیے بس اتنا کافی ہے ان یحقر اخاہ المسلم، اگر وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو نگاہ حقارت سے دیکھتا ہے تو وہ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے رسول کی نگاہ میں سب سے بدترین انسان ہے۔ تو سب سے بہترین انسان کون ہے؟ اگر بدترین وہ ہو گیا جو دوسروں کو نگاہ حقارت سے دیکھتا ہے، تو سب سے بہترین انسان، سب سے عظیم انسان کون ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ابصر الناس، آؤ تمہیں بتاؤں کہ صاحب بصیرت کون ہے۔ ابصر الناس، انسانوں میں سب سے زیادہ بصیرت والا، انسانوں میں سب سے زیادہ عقل مند، انسانوں میں سب سے زیادہ دانا شخص کون ہے؟ انسانوں میں سب سے زیادہ حکمت والا کون ہے؟ جسے اللہ نے دانائی دی، حکمت دی، بصیرت دی، کون ہے؟ من نظر الی عیوبہ، میرے آقا نے فرمایا حکمت اور بصیرت والا وہ شخص ہے کہ جو اپنی نگاہ سے کسی دوسرے کے عیب دیکھنے کے بجائے ہر وقت اپنے عیبوں کو دیکھتا رہتا، جس کی نظر اپنی کمزوریوں پر رہتی ہے، اپنی کوتاہیوں پر رہتی ہے، اپنی کمیوں پر رہتی ہے، وہ کسی دوسرے کی کمزوریاں تلاش نہیں کرتا۔ تو ادھر فرمایا ابصر الناس، سب سے زیادہ بصیرت والا، حکمت اور دانائی والا شخص وہ ہے جو اپنے آپ کو کم تر سمجھ کر ہمیشہ اپنے گناہوں کی پر نگاہ رکھتا ہے، اپنی عیبوں پر نگاہ رکھتا ہے، اور بدترین انسان وہ ہے کہ جسے اپنا آپ نظر نہیں آتا، وہ ہر وقت دوسروں کے عیب ٹٹولتا رہتا ہے اور دوسروں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا۔
اب میرے آقا نے عظیم اور حقیر، بدترین اور بہترین دونوں کا معیار حضور نے دے دیا۔ آئیے اس دنیا کے سارے معیارات اٹھا کے ایک طرف رکھ دیں، اللہ کے حبیب کے دیے ہوئے اس معیار پر ہر کوئی اپنے آپ کو پرکھے، اس میزان پر، اس ترازو پر خود کو تولیں کہ کیا میں بدترین ہوں یا بہترین ہوں، کیا میرا شمار کن میں ہوتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے جنہیں بدترین کہا وہ کون ہیں، اور جنہیں بہترین کہا، صاحب بصیرت کہا، وہ کون ہیں؟ بصیرت والے وہ ہیں کہ جو دوسروں کے عیبوں سے اندھے ہوتے ہیں، اپنے عیبوں کو ہر وقت تلاش کرتے رہتے ہیں، اور بدترین وہ ہیں کہ جو اپنے عیبوں سے اندھے ہوتے ہیں اور دوسروں کے عیب تلاش کر کر کے ہمیشہ انہیں حقیر سمجھتے ہیں، کمتر سمجھتے ہیں، اور اس وجہ سے ان کے اندر غرور پایا جاتا ہے، تکبر پایا جاتا ہے۔ اور تکبر اتنا بڑا جرم ہے، میں نے کہا کہ جس سے سارے جرموں کا آغاز ہوا، یہ ایسا کفر ہے کہ جہاں سے سارے کفر کی بھی ابتدا اسی تکبر سے ہوئی، نافرمانی کی ابتدا بھی اسی تکبر سے ہوئی، تمام جرائم کی ابتدا اس تکبر سے ہوئی۔ تو لہٰذا اللہ کی نگاہ میں بدترین جرم کیا ہے؟ وہ تکبر ہے۔ یہ وجہ ہے کہ میرے آقا نے فرمایا لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال حبۃ شعیرۃ من الکبر، فرمایا وہ شخص جس کے سینے میں ایک جو کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، جو کے یعنی کتنی معمولی سی آقا نے مثال دی نا، جو کے دانے کے برابر بھی جس کے دل میں تکبر پایا جائے گا، لا يدخل الجنہ، میرے آقا نے فرمایا ایسا متکبر شخص بھی کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور جنت میں داخل ہونا تو دور کی بات ہے، ابلیس جو جنت میں رہ رہا تھا، جنت کا مکین تھا، جنت کا رہائشی تھا، جس کے پاس جنت کی نیشنلٹی تھی، بس اس کے دل میں کیا صرف تکبر آیا تو خالق کائنات نے فرمایا فخرج، نکل جا جنت سے۔ پتہ چلا کہ جنت متکبروں کی جگہ، مغروروں کی جگہ، سرکشوں کی جگہ، جنت عاجزوں کی جگہ ہے، انکساری کرنے والوں کی جگہ ہے۔ اور عجز اور انکساری آ نہیں سکتی کہ جب تک انسان کو اپنے عیب دکھائی نہ دیں، اپنی کمزوریاں نظر، جب تک دوسروں کے عیبوں پر نظر رہے گی تب تک ہمیشہ انسان دوسروں کا تمسخر کرے گا، استہزاء کرے گا، اور جب اپنی کمزوریوں پر نگاہ پڑے گی تو پھر کوئی شخص بھی اس کی نگاہ میں کمتر پڑی، جب سے اپنی کوتاہیوں پہ نظر، پھر نگاہ میں کوئی برا ہی نہ رہا۔ کسی نے کہا نا، نگاہ عیب گیری سے جو دیکھا اہل عالم کو، کوئی مفسد، کوئی ملحد، کوئی زندیق اکبر تھا۔ یعنی جب دوسروں کے عیب آپ دیکھتے ہیں تو صاف ظاہر ہے کہ ہر کوئی انسان ہے، فرشتہ تو کوئی نہیں، سوائے انبیاء کی ذات کے کوئی بھی کامل اکمل اللہ کی ذات ہے، اللہ کے انبیاء کی ذات ہے۔ باقی انسان وہ بڑے سے بڑا حاجی، نمازی، نیک، عالم، مفتی، پرہیزگار، اللہ کا ولی ہی کیوں نہ ہو، مگر بطور انسان کوئی انسان بھی کامل نہیں، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمزوری، کوئی نہ کوئی نقص تو ہر انسان میں رہ ہی جاتا ہے۔ تو آپ اگر نقائص ڈھونڈنے لگیں تو فرمایا وہ تو کہیں نہ کہیں تمہیں مل جائے گا۔ نگاہ عیب گیری سے جو دیکھا اہل عالم کو، کوئی مفسد، کوئی ملحد، کوئی زندیق اکبر تھا، مگر دل احتساب نفس میں جس دم ہوا مائل، ہوا ثابت کہ ہر فرزند آدم مجھ سے بہتر تھا۔ جب اوروں کے عیب تلاش کیے تو فلاں ایسا، فلاں ایسا، فلاں ایسا، مگر جب غور کیا نا اپنے اندر، مگر دل احتساب نفس میں جس دم ہوا مائل، ہوا ثابت کہ ہر فرزند آدم مجھ سے بہتر تھا۔ حاضرین محترم، یہ کیفیت انسان کو نصیب ہو جائے کہ اس کو اپنی کوتاہیاں، کمزوریاں دکھائی دینے لگیں، تو میرے آقا نے فرمایا ابصر الناس، وہ انسانوں میں سب سے زیادہ بصیرت والا انسان ہوتا ہے، وہ عقل والا انسان ہے، وہ دانائی والا انسان ہے۔ لہٰذا اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ جب اس کو اپنی کمزوریوں اور اپنی کوتاہیوں کا ادراک ہوگا تو پھر وہ اپنی ان کمزوریوں کی اصلاح کرے گا۔ جب وہ اپنی غلطیوں کو، اپنی خطاؤں کو ایڈمٹ کرے گا نا پہلے کہ میرے اندر یہ بھی کمی ہے، یہ بھی کمی ہے، تو پھر وہ اپنی کمزوریوں کی کیا کرے گا؟
اصلاح کرے گا، چونکہ انسانی فطرت میں اللہ نے رکھا ہے کہ وہ بہتر سے بہتر کی تلاش میں رہتا ہے، وہ خوب سے خوب تر کی تلاش میں اپنا سفر جاری رکھتا ہے۔ انسان کی فطرت میں اللہ نے یہ رکھا ہے کہ وہ ہمیشہ بہتری کی طرف آگے بڑھنا چاہتا ہے، مگر وہ آگے کیسے بڑھے گا؟ جب اسے احساس ہوگا کہ میرے اندر یہ کمی ہے، میرے عمل میں کمی ہے، میری عبادت میں کمی ہے، میرے علم میں کمی ہے، میرے اخلاق میں کمی ہے، میرے بول چال میں فلاں کمی، تو پھر وہ اس کی فطرت اسے کہے گی کہ نہیں، تمہیں ان کمزوریوں سے نکلنا ہے، آگے بڑھنا ہے۔ پھر اصلاح کی طرف وہ اس کا قدم اٹھے گا۔ اور اگر وہ اپنی کمزوریوں کا ادراک ہی نہیں کرتا، بلکہ یہ سمجھ کے بیٹھا ہے کہ مجھ جیسا ہے ہی کوئی نہیں، یہ سارا جرم تو اس معاشرے کا ہے، سارا قصور تو باپ کہتا ہے بیٹا ایسا ہے، بیٹا کہتا ہے باپ ایسا ہے، بھائی کہتا ہے میرا بھائی ایسا ہے، بیوی کہتی ہے نہیں شوہر کی ساری غلطی، شوہر کہتا ہے نہیں بیوی کے سارے جرم ہیں، بہن کہتی ہے نہیں میری بہن کے، ایک دوسرے پر ڈالتا ہے دوسرا دوسرے پر، جب تک اپنی کمزوریوں کو وہ اس کا ادراک نہیں کرتا اور ان کو دل سے تسلیم نہیں کرتا، یاد رکھ لیں کہ اس وقت تک اصلاح ممکن نہیں۔ اصلاح اسی وقت ممکن ہے کہ جب وہ دوسروں کو دیکھنے کے بجائے پہلے یہ دیکھے کہ میرے اندر کمی کہاں ہے، پھر اس کمی کی طرف کہ میں اصلاح کی طرف جب آگے بڑھے گا تو یقیناً پھر بندہ مومن اس کا ہر آنے والا دن پہلے دن سے بہتر ہو جائے گا، ہر آنے والا دن پہلے دن سے، چونکہ وہ اصلاح کی طرف مائل ہوگا۔ اور یوں ایک تو اس کی اپنی اصلاح ہوتی چلی جائے گی، اور دوسرا اس سوچ اور اس رویے کی وجہ سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہونے کے بجائے، نفرتیں پیدا ہونے کے بجائے ایک دوسرے کو لیے محبتیں پیدا ہوں گی، قربتیں پیدا ہوں گی، دوریاں ختم ہوں گی۔ تو حاضرین محترم، یہ پہلا انسانی رویہ جس پر قرآن مجید نے ہمیں رہنمائی فراہم کی، اور وہ کیا ہے کہ ایک دوسرے کا تمسخر اور مذاق نہیں کرنا۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے پر الزام تراشی، بولیے ایک دوسرے پر تانا زنی۔ تو الزام تراشی بھی انسان تبھی کرتا ہے کہ جب اسے اپنا عیب نظر نہیں آتا، تانا زنی بھی تب کرتا ہے کہ جب اس کو اپنی کمزوریاں نظر نہیں آتی، دوسرے کی چھوٹی سی کمزوری بھی اسے دکھائی دیتی ہے تو فوراً اپنی منہ سے نکال دیتا ہے، اس کا دل دکھاتا ہے، اس پر تانا زنی کرتا ہے، فلاں ایسا فلاں ایسا۔ کاش تو اپنے اندر جھانک کے دیکھے، جو زبان دوسرے کے لیے کھول رہا ہے عین ممکن ہے کہ اس سے بڑے بڑے گناہ اور اس سے بڑی بڑی کمزوریاں تیرے اپنے اندر، تیرے اپنے وجود میں، تیرے اپنے گھر میں تیرے وہ ساری کمزوریاں پائی جاتی ہوں جن کا تانا تو دوسرے کو دے رہا ہے اور معاشرے میں ایک بگاڑ پیدا کر رہا ہے۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے پر الزام تراشی بولیے مت کرو۔ اور میں بات کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے، ویسے مضمون تو بڑا وسیع ہے، مگر تیسری چیز اللہ پاک نے فرمایا حتیٰ کہ کسی دوسرے کو برے نام سے بھی مت پکارو، ایسا لقب جسے وہ پسند نہیں کرتا۔ جب تم چاہتے ہو کہ مجھے اچھے لقب سے لوگ پکاریں، تمہاری خواہش ہے کہ مجھے اچھے جناب اور صاحب کہہ کر لوگ پکاریں، تو پھر آپ انہیں جناب اور صاحب لگائے بغیر ڈائریکٹ کسی حقیر نام سے کیوں پکارتے ہو؟ مومن تو وہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسرے کے لیے۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، میرے آقا نے فرمایا کہ مومن اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک اپنے دوسرے بھائی کے لیے وہی کچھ پسند نہ کرے جو اپنے لیے۔ تو اگر اپنے لیے آپ پسند کرتے ہیں کہ لوگ میری عزت کریں، میرا اچھا نام لیں، مجھے جناب کہہ کر صاحب کہہ کر پکاریں، تو پھر آپ ان ساری چیزوں کو بالائے طاق رکھ کر دوسرے کا نام حقارت سے کیوں لیتے؟ تو فرمایا برے نام سے بھی نہ پکارنا۔ اور یہ ساری کمزوریاں اور کوتاہیاں انہیں انڈیکیٹ کر کے اللہ رب العزت نے اینڈ اس پر کیا، وَمَن لَّمْ يَتُبْ، آؤ اگر چاہتے ہو تمہاری اصلاح ہو، معاشرے کی اصلاح ہو، فساد ختم ہو، فتنہ ختم ہو، دوریاں ختم ہوں، قربتیں پیدا ہوں، نفرتیں ختم ہوں، الفتیں محبتیں پیدا ہوں، معاشرہ جنت نظیر بن جائے، معاشرہ مصطفی معاشرہ بن جائے، تو رب کائنات نے فرمایا آؤ ان تمام رویوں سے تائب ہو جاؤ، رجوع کر لو،
اگر اس سے پہلے کسی کو حقیر سمجھتے تھے تو آج سے حقیر سمجھنا چھوڑ دو. اس سے پہلے دوسروں کا مذاق اڑاتے تھے تو آج مذاق اڑانا چھوڑ دو. اس سے پہلے دوسروں پر الزام تراشی کرتے تھے تو اب الزام تراشی چھوڑ دو. اس سے پہلے دوسروں کی عیب جوئی کرتے تھے تو اب عیب جوئی چھوڑ دو. اس سے پہلے اپنے عیبوں سے اندھے تھے تو اب سے اپنے عیبوں کو دیکھنا شروع کر دو. اس سے پہلے دوسروں کو اگر برے ناموں سے پکارتے تھے تو آج کے بعد برے نام سے پکارنا چھوڑ دو. یہ ہے من لم یتب. اور اگر تم نے رجوع نہ کیا، توبہ نہ کی، صدق کے دل کے ساتھ ان تمام برائیوں کو اندر سے نکالنے کی کوشش نہ کی، ویسے کے ویسے ہی رہے، تو فرمایا اولئک هم الظالمون. جب تک تمہیں خبر نہ تھی، جب تک تمہیں علم نہ تھا، جب تک تمہیں سمجھ نہ تھی، اللہ پاک نے فرمایا میں پچھلا سب کچھ معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر اس معافی کے لیے تم تائب بھی تو ہو، توبہ بھی تو کرو. اپنے اندر سے یہ ساری کمزوریاں، کوتاہیاں، غلاظتیں اور یہ سب نفرتیں اپنے اندر سے نکالنے کی بھی تو کوشش کرو. اور اگر پھر بھی نہیں نکالتے، پھر بھی تائب نہیں ہوتے، سب کچھ جاننے کے باوجود، اولئک هم الظالمون، پھر ایسے لوگوں کا شمار ظالموں میں ہوگا. اور یاد رکھنا کہ ظالم اللہ کی رحمت سے دور ہے، ظالم اللہ کی رحمت سے محروم ہے. اگر خدا کی رحمت چاہتے ہو تو اپنے آپ کو ظالموں سے نکالنا ہوگا. اور اگر اپنے آپ کو ظالموں سے نکالنا ہے تو پھر یہ جتنی کمزوریاں قرآن مجید نے گنوائی ہیں ان تمام سے رجوع کرنا ہوگا، سچے دل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا ہوگی. حاضرین محترم، اگر یہ قرآنی میسج ہمارے من میں اتر جائے اور یوں ہمارے رویوں میں چینج آ جائے، تبدیلی آ جائے، اور ہماری زندگی کے اندر ایک ٹرننگ پوائنٹ آ جائے جہاں سے ہم لوٹ آئیں ان تمام گناہوں سے نیکیوں کی طرف اور نافرمانیوں سے اللہ کی فرما برداری کی طرف، تو یقیناً ہماری دنیا بھی سنور سکتی ہے اور ہماری آخرت بھی سنور سکتی ہے. یہ خلاصہ ہے آج کی گفتگو کا، یہ نچوڑ ہے اس درس عرفان القرآن کا. اور حاضرین محترم، یہی سارا مشن ہے تحریک منہاج القرآن کا. منہاج القرآن جو قرآن کا راستہ ہے، اور اس قرآن کی راہ پر چلا کر جو اس دنیا کے اندر مصطفوی معاشرہ قائم کرنا چاہتا ہے. حاضرین محترم، بس مصطفوی معاشرے کے یہی خد و خال ہیں کہ جہاں کوئی کسی کو حقیر نہ سمجھے، کوئی کسی کا استہزاء نہ کرے. مصطفوی معاشرہ وہ ہے کہ جہاں کوئی کسی کو برے نام سے نہ پکارے. مصطفوی معاشرہ وہ ہے کہ جہاں ہر کوئی دوسرے کو عزت دے، ہر کوئی دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھے. جس معاشرے کی بنیاد میرے آقا نے رکھی تھی، آج پھر سے اس معاشرے کا قیام، یہ مقصد ہے منہاج القرآن کا، اور یہی مقصود ہے اس درس عرفان القرآن کا. آئیے اس قرآن کی راہ کے مسافر بنیں اور اپنی اصلاح کر کے اپنی دنیا بھی سنواریں اور اپنی آخرت بھی سنواریں. خالق کائنات ہمیں اس خیر کی راہ پر استقامت عطا فرمائے اور اس خیر کے پیغام کو، اس قرآن کے میسج کو گھر گھر تک، فرد فرد تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. دعا سے قبل